السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سجاد سرفراز آپ تمام حضرات کا میرے چینل سرفراز اکیڈمی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی ہماری کلاس جو ہے میتھڈ اینڈ اپروچز آف CDP میں ایکسپیریمنٹل اور ریٹنگ اسکیل پر ہوگی، یعنی یہ دوسرے دو میتھڈ پر ہوگی جو TS ٹیٹ سلیبس کے اندر موجود ہے۔ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز اس طرح کے مل سکے۔ چلیے کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا پہلا عنوان جو ہے ٹیٹ کے سلیبس میں کے متعلق ایکسپیریمنٹل کے بارے میں، یعنی تجربات کے بارے میں ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کی طرف ہم بڑھیں گے کہ تجرباتی طریقہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ کس کو کہتے ہیں، کیا ہے یہ طریقہ۔ چلیے طریقے کی تعریف ہم دیکھتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ ہے، دیکھیے طرز عمل میں تبدیلی کا مطالعہ کرنے کے لیے یہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے، یعنی کہ طرز عمل برتاؤ کے اندر تبدیلی کے لیے جو مطالعہ کرنے کے لیے جو سائنٹیفک طریقہ ہے وہ طریقہ تجرباتی طریقہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے کے اصول کے پیش نظر علم نفسیات کو سائنس قرار دیا گیا، یعنی تجربات کی بنیاد پر ہی نفسیات کو سائنٹیفک یا سائنس کا طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ علم نفسیات کے اندر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نیکسٹ دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں، اس میں تجربے کے عناصر میں چونکہ تجرباتی طریقہ ہے اس لیے تجربے کی بات کریں گے، تجربے کے عناصر میں تبدیلی لا کر ان اجزاء کے درمیان تعلق کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی تجربے کی بنیاد پر جو بھی عناصر اس میں شامل ہوتے ہیں اس میں تبدیلی لا کر ان کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے، دیکھیے اس طریقے میں تجربے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، چونکہ تجرباتی طریقہ ہے ایکسپیریمنٹ پر مبنی ہے تو لہٰذا اس طریقے میں تجربے پر ہی زیادہ زور دیا جائے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، دیکھیے اس طریقے کے ذریعے حاصل نتائج کی بنیاد پر بعض نظریات قائم کیے جاتے ہیں، یعنی آپ اگر تجربہ کر رہے ہیں تو تجربے سے جو نتیجہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے اس نتیجوں کو لے کر آپ جو نظریات قائم کیے جاتے یا قائم کر رہے ہیں یا قائم کیے جاتے ان نظریات سے اصول ترتیب دیے جاتے یا اصول واضح کیے جاتے ہیں تجربے کے اندر۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ چھٹواں پوائنٹ ہے، دیکھیے اس قسم کے تجربے کے لیے دو اشخاص کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ تجرباتی طریقہ آپ انجام دے رہے ہیں تو تجرباتی طریقے کے اندر ایک سے زائد شخص کی ضرورت پڑ سکتی ہے، دو اشخاص کی ضرورت آپ کو ہوتی ہے یا دو یکساں نوعیت کے گروپ کی ہو سکتی ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ تجربہ کس چیز پر کر رہے ہیں، یا گروہ کی شکل میں چاہیے یا انفرادی کر رہے ہیں، اس کے لحاظ سے آپ کو ترتیب دینا پڑے گا۔ ساتواں پوائنٹ ہے، دیکھیے اس طریقے کی اہم بات یہ ہے کہ حالات کو قابو میں رکھا جاتا ہے یا کسی تجربے کے عناصر یا اجزاء کو ویریبل کہتے ہیں، یعنی حالات جو قابو میں تجربے کے درمیان میں جن حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں جو عناصر یا اجزاء شامل ہوتے ہیں ان کو ویریبلز کہتے ہیں۔ ان میں بعض کو قابو میں رکھا جاتا ہے، یعنی بعض عناصر کو یا بعض اجزاء کو قابو میں رکھا جاتا ہے تجربے کے اندر، اور بعض کو اپنی حالت میں رکھا جاتا ہے، یعنی جس حالت میں موجود ہے اسی حالت میں اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ اب کون کون سے اجزاء ہو سکتے ہیں وہ دیکھیں گے آگے ہم۔ 8واں پوائنٹ میں بعض عناصر یا اجزاء کو فطری انداز میں رکھ کر بعض پر قابو رکھے جانے پر جو نتائج برآمد ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ تجربے کے اندر جن عناصر یا اجزاء کو استعمال کر رہے ہیں تو بعض اجزاء جو ہے فطری ہوتے ہیں، فطری یعنی نیچرلی ہوتے ہیں، تو ان اجزاء کو قابو میں رکھتے ہیں، اس پر پابندی عائد کی جاتی ہے تاکہ جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ نتائج جو ہے حاصل کر کے روایتی نتائج کے مقابلے میں مختلف انداز کے ہو، تو اس میں تبدیلی اور قابو میں رکھے گئے عناصر کے بارے میں غور کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ پورے جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو عناصر ہوتے ہیں، جو اجزاء ہوتے ہیں، اس کو فطری انداز میں رکھا جاتا ہے تاکہ ایک نتیجہ حاصل کریں۔ اس کے بعد جو روایتی نتائج کے مقابلے میں مختلف انداز کے ہوتے، یعنی جو خود فطری طور پر جو چیز سے ہم کو نتیجہ حاصل ہو رہا اور روایتی طور پر جو چیزوں سے یا اجزاء سے ہم کو نتیجہ حاصل ہو رہا، وہ دونوں کے نتیجے جو ہوتے ہیں مختلف اندازے کے ہو سکتے ہیں۔ پھر اس میں جو تبدیلی ہے، جو قابو ہے، وہ قابو کیے گئے عناصر کے بارے میں غور و فکر کیا جاتا ہے، یعنی فطری انداز میں اور روایتی انداز میں جو چیزیں ہیں ان پر غور و فکر کیا جاتا ہے۔
نیکسٹ ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ تھا تجرباتی طریقہ, بڑا امپورٹنٹ طریقہ ہے. تجرباتی طریقہ کار کی خوبیاں اور خامیاں کیا کیا ہے, ڈیمیرٹس اور میرٹس کیا کیا ہے, اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. خوبیاں جو ہے دیکھیے, فرسٹ پوائنٹ دیکھیے, تجرباتی طریقہ ایک نظم و ترتیب رکھتا ہے. یعنی تجرباتی طریقے میں ایک تجربہ نصب کیا جاتا ہے, اس نصب کے لحاظ سے ایک تجربہ ترتیب دیا جاتا ہے, تو اس لحاظ سے نظم و ضبط جو ہے تجرباتی طریقے کے اندر موجود ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے دیکھیے, یہ طریقہ طرز عمل کو سائنٹیفک انداز فکر سے پیش کرتا ہے. یہی طریقے کے اندر ہی سائنٹیفک طریقے کو شامل کیا گیا ہے, اسی سے سائنٹیفک علم نفسیات کے اندر جڑا ہوا ہے. تو اس کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو سائنٹیفک کہا جاتا ہے. تجرباتی طریقے کار میں متغیر اور حالات کو کنٹرول کیا جاتا ہے. بالکل یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیے تجرباتی طریقے کے اندر جو بھی حالات اس میں رونما ہو سکتے ہیں, متغیر حالات کو بھی اس میں کنٹرول کیا جاتا ہے, جو زیادہ درست مشاہدے میں مدد دیتا ہے. نیکسٹ چوتھا پوائنٹ ہے دیکھیے, تجرباتی طریقہ سائنسی, معروضی, معقول اور بھروسے مند طریقہ کہلاتا ہے. ایک تو سائنسی طریقہ ہے جس کو سائنٹیفک طریقہ کہہ سکتے ہیں, معروضی طریقہ بھی ہے, معقول مکمل طریقہ بھی, اور بھروسے مند طریقہ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. پانچواں پوائنٹ ہے, مقصد کا تعین کیا جاتا ہے. یعنی سب سے مین پوائنٹ ہے یہ کہ تجرباتی طریقے کے اندر مقصد کا تعین کیا جاتا ہے. یعنی جس مقصد پر آپ تجربہ انجام دے رہے ہیں اس لحاظ سے مقصد کا تعین کیا جاتا ہے. یہ طریقہ وجہ اور اثرات کے درمیان تعلق پیدا کرتا ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ. دیکھیے وجہ اور اثرات, یہ دو چیزیں کیا ہوتی, ایک تو وجہ ہوتی ہے یعنی کہ جس وجہ سے آپ تجربہ انجام دے رہے ہیں, دوسرا ہوتا ہے اثر, یعنی جس وجہ سے آپ تجربہ انجام دے رہے ہیں اس سے حاصل ہونے والے اثرات. یہ دونوں کے درمیان میں آپ کو تعلق قائم کرتا ہے تجرباتی طریقے کے اندر. یہ طریقہ مسئلے کا درست معلومات دیتا ہے. یعنی جو بھی آپ جس مسئلے سے آپ تجربہ انجام دے رہے ہیں اس کی آپ درست معلومات آپ کو حاصل ہوتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیے خامیاں دیکھیں گے اس کے کیا کہ تجرباتی طریقے خامیاں کیا کیا ہے. یہ ایک وقت طلب اور محنت طلب طریقہ ہے. بالکل تجربات جو ہے ایک چھوٹے وقت میں انجام دینے جانے والی چیز نہیں ہے, اس میں وقت بھی لگتا ہے اور بہت زیادہ محنت بھی لگتی ہے. دوسری خامی یہ ہے, دیکھیے یہ طریقہ کم صرفہ کم لاگتی کی مخالفت کرتا ہے. یعنی لو کاسٹ اور نو کاسٹ کی مخالفت ہوتی ہے اس کے اندر. تیسرا ہے دیکھیے, اس طریقے کی کامیابی کا انحصار مقامی حالات پر ہوتا ہے. یعنی کہ جس حالات میں آپ تجربہ انجام دے رہے ہیں ان حالات کے اعتبار سے وہ تجربہ جو ہے اثر انداز ہوتا ہے. یہ اس کی خامیاں تھی. یہ تجرباتی طریقہ تھا. یعنی طرز عمل میں تبدیلی کا نام تجربہ کہلاتا ہے, اس کو یاد رکھیے آپ. نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. درجے پیمائے ریٹنگ اسکیل کس کو کہتے ہیں, یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کے بارے میں ہم معلومات دیکھیں گے. فرسٹ پوائنٹ ہے دیکھیے اس کا, اس طریقے آزمائش نامے میں سوالات اور مواد کے معیار کے لحاظ سے امکانی جوابات کی تعداد مقرر کی جاتی ہے. یعنی اس آزمائش نامے میں یا اس طریقے کے اندر بچے کو جو ہے معیار کے لحاظ سے کچھ سوالات ترتیب دی جاتے ہیں اور ان کے جوابات مقرر کیے جاتے ہیں. ریٹنگ اسکیل اس چیز کو کہتے ہیں جس میں انسان کی جو ہے خصوصیات معلوم ہو یا خصوصیات کو نکھارنے والا طریقہ جو ہے ریٹنگ اسکیل کہلاتا ہے. خصوصیات کو جاننے والا طریقہ ریٹنگ اسکیل کہلاتا ہے. دوسرا پوائنٹ دیکھیے, اس طریقے سے حاصل ہونے والے جوابات صحیح ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے. یعنی کہ سوالات جس طریقے کے اس میں بنائے جاتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ جوابات مکمل صحیح حاصل ہو. تیسرا پوائنٹ دیکھیے, شخصیت کی پیمائش کے اس طریقے میں قریبی جوابات کی ایک فہرست ہوتی ہے تاکہ ممکنہ حد تک صحیح جوابات کی صورتحال حاصل ہو سکے. یعنی کہ اس میں کچھ سوالات شخصیت کو جانچنے کے لیے دیے جاتے ہیں, یعنی شخصیت کی خصوصیت کو جانچنے کے لیے دیے جاتے ہیں. تو سوالات اس شکل میں بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے جوابات قریب حاصل کیے جا سکے. اس کی مدد سے فرد کے ظاہری و باطنی کردار کو بڑی حد تک صحیح ناپا جا سکتا ہے. اب ریٹنگ اسکیل سے آپ اصل میں ریٹنگ اسکیل کس چیز کو ناپنے کے لیے جانچی جا سکتی ہے, تو اس میں یہاں پر دیکھیے باطنی و ظاہری, اس میں کون کون سی ہے دیکھیے, کسی شخص کی دیانت داری یا پابندی یا قائدانہ صلاحیت, یہ ساری جو ہے خصوصیات میں شامل ہے کسی شخص کی. تو اس کو ہم ریٹنگ اسکیل جانچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کس طرح سے, تو آپ کو پوائنٹس میں یہاں پر موجود ہے. دیکھیے
یہ سوالات دیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ جوابات کی تعداد مقرر کی جاتی ہے، اس لحاظ سے اس طریقے سے جانچا جاتا ہے۔ نیکسٹ اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سوال ناموں سے مشابہ ہوتا ہے، یعنی کہ ریٹنگ اسکیل جو ہے سوال نامہ مطلب کویشنریز، یہ بھی ایک طریقہ ہے، کویشنریز بھی ایک میتھڈ ہے CDP کا۔ جس طرح کویشنریز میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، ریٹنگ اسکیل میں بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں، لیکن دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ کویشنریز سوالات الگ ہوتے ہیں، اور ریٹنگ اسکیل میں پوچھے جانے جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات جو ہے خصوصیات پر مبنی ہو سکتے ہیں۔ اس میں فرد کا بیان ہوتا ہے، ان کو قبول کرنے یا غیر یقینی صورتحال کے اظہار کا موقع ہوتا ہے، یعنی کہ جو جوابات قبول کرنے کے ہے یا غیر یقینی صورتحال کا موقع ہوتا ہے، ان سوالات کے ذریعے فرد کے تصورات، مسائل، رویے سے آگاہی ہوتی ہے۔ جو بھی سوالات اس میں دیے جاتے ہیں وہ سوالات کی بنیاد پر فرد کا رویہ جو ہے یا اس کی خصوصیات یا اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو طریقے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو DSC میں آپ کو جو آپ کو TRT میں پوچھے جاتے ہیں یا ٹیٹ میں پوچھے جاتے ہیں یا مزید دوسرے ایگزامس کے اندر پوچھے جا سکتے